علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھیں۔ فرمایا ویسے اس کا نام محمد بولنے کے لیے، پکارنے کے لیے کچھ اور ہے۔ فرمایا اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بچہ یا احمد جس گھر کے اندر ہوگا، فرمایا رب تعالیٰ اس گھر کے اندر خوشحالی عطا فرمایا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کا نام ہو اور احمد جس بچے کا نام، فرمایا اس کو سب سے آگے رکھے، کیونکہ اس کا جو نام ہے وہ اعلیٰ ہے، جو جس نام سے جس کو جتنی نسبت ہوتی ہے وہ اتنا اعلیٰ کردار والا بنتا ہے۔ فرمایا بچہ 7 دن کا ہو جائے، اس کا نام رکھیں، نام رکھنے کے بعد اس کا حقیقت ہے۔ فرمایا لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور۔ فرمایا اس کے لیے بھی وہی شرائطیں ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بال ہیں، جو بچے کے بال اتارے جاتے ہیں، فرمایا جتنا اس کا وزن ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شروع سے پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک ہمیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، فرمایا کسی اچھے مخلص نمازی، سب سے پہلے تو کوشش کریں کسی اللہ کے ولی سے گھٹی جا کے لگوائیں۔ فرمایا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا اللہ کے ولی جب اپنی منہ کے اندر کوئی چیز ڈال کر اس کو چبا کر دوسرے کے منہ کے اندر ڈالیں گے، رب تعالیٰ اس بچے کے لیے آنے والے وقتوں کے اندر اچھی تاثیر پیدا کرنا۔ اب دیکھیں نا، اب آپ سوچیں کہ بچہ ہے تو وہ کبھی بچہ ہے، بڑا ہوگا، پھر جا کر اس کے معاملات کیسے ہوں گے، تربیت کیسی ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیکھیں، آپ کے والدین جب دنیا سے چلے گئے، آپ گھر کے اندر اکیلے رہتے، ایک بات تھا اس کی رکھوالی کرتے تھے، لیکن ایک دن ایک اللہ کے ولی آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نگاہ ڈالی، کہا کہ اے خواجہ معین الدین چشتی تیرا مقام کہیں اور ہے، تو کام کہیں اور کر رہا۔ منہ کے اندر کچھ چیز چبائی اور ان کے حلق میں ڈالی۔ فرمایا وہ اترنے کی دیر تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پھر انہوں نے ہر چیز کو صدقہ کیا، ہر چیز کو، ہر دنیا سے رخصت ہو کر فرمایا اب جو ہے نا اصل دنیا کے اندر پتہ لگا ہے کہ دین کیا چیز۔ پھر وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے ہاتھ پر 1.25 لاکھ لوگ ایک دن کے اندر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو اس سے پتہ لگا کہ تربیت ماں باپ کی بچپن سے ہے۔ کیسی تربیت؟ سنیں، قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، فرمایا اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، خبردار۔ یہ باپ بیٹے نے، بیٹے بیٹھا ہوا ہے اور باپ نصیحت کر رہا، رب کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا یا بنیا، انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا اے میرے نافرمان بیٹے، نہیں، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ پھر آگے کیا نصیحت کی؟ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کر، اور جو اقتدار تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔
ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ کتنی پیاری نصیحت کی ہے، فرمایا بیٹے نماز پڑھا، پھر کہا کہ بیٹے اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کرو۔ یہ امت محمدیہ کا ایک فضائل میں سے یہ بھی بات علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو افضلیت جو دی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت فرمایا برائی سے منع کرنے والی ہے اور اچھائی کا حکم دینے والی ہے۔ اور حضرت لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرمایا کہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بیٹھ کر یہ آیات مبارکہ سنا رہی تھی اور فرما رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی تھی، آج میری بھی نصیحت یاد رکھنا، کبھی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ تو یہ نصیحت کون کرتا ہے؟ فرمایا ماں باپ۔ نصیحت کا اثر کب پڑتا ہے؟ فرمایا جب وہ خود بھی عمل پیرا۔ صحابیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اپنے بچے کو لے کر آئی، کہا کہ یا امیر المؤمنین، میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اسے وصیت کریں کہ گڑ نہ کھایا کرے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ہفتے بعد آ، ایک ہفتے کے بعد جب لے کر آئی تو آپ نے وصیت کے اندر کہا کہ بیٹا گڑ کم کھایا۔ صحابہ کرام موجود تھے، کہا یا امیر المؤمنین، اگر یہی بات نصیحت کرنی تھی تو اسی دن فرما دیتے، آپ نے ہفتہ کیوں لگایا؟ فرمایا اے صحابہ، اصل میں گڑ کا میں خود بھی آتی تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ وصیت کرو تو میں نے کہا جب میں خود زیادہ کھاتا ہوں اور اس کو کہوں کہ گڑ نہ کھاؤ تو میری بات میں اثر کیسے رہے گا؟ فرمایا میں نے کہا ہفتے بعد لے کر آنا، میں نے خود گڑ کھانا کم کیا ہے، ہفتے بعد نصیحت کی ہے، اب مجھے علم ہے کہ میری نصیحت اس پر اثر کرے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی بات کا گھر کے اندر حکم کریں تو پہلے خود بھی عمل کریں۔ آج اولاد نافرمان ہے، باپ کی باتیں نہیں مانتی، اس کی کیا وجوہات؟ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ اگر باپ کہتا ہے بیٹا جا نماز پڑھ کے آ، تو بیٹا بھی تو دل میں کہتا ہے ابا تو نے کون سی نماز پڑھی ہے جو میں پڑھوں۔ نصیحت دل پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ فرمایا جب باپ خود نماز پڑھتا ہوگا تو بیٹے کے دل پہ یہ بات اثر کرے گی۔ آج دیکھیں ہم اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہو، دودھ دینے کی باری آئے تو ہمیں پاکی اور ناپاکی کا پتہ ہی نہیں۔ جب لوڑی دینے کی باری آئے، بچے کو سلانے کی باری آئے تو پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی تھی وہ لوڑیاں بھی سناتی تھی جو کمال کی سناتی تھی۔ اب دیکھیں نا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چھوٹے تھے، ماں سب سے پہلے وضو کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ فرمایا جو عورت وضو کر کے دودھ پلائے پھر اس بچے کے اندر، اس کی نفسیات کے اندر یہ بات خود بخود بیٹھ جاتی ہے کہ بیٹے ماں نے جو تیری تربیت کی ہے، جو تجھے دودھ پلایا ہے، ایک ایک قطرہ وہ بغیر پاکی کے نہیں بلکہ پاک ہو کے پلایا۔ اور جب لوڑی دینے کی باری آتی تھی تو ماں قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ ماں پہلے سپارے سے لے کر 15 سپاروں کی حافظہ تھی۔ ماں دن کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے سپارے لوڑیوں کی طرح سنا دیتی تھی، بیٹا سنتا رہتا تھا۔ اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ 15 سپارے کیسے یاد ہو گئے، فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ماں ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتی تھی، نماز کے وقت نماز ادا کرتی تھی، اور جب کسی کام سے فارغ ہو کے
یا کسی کام میں لگ جاتی تو وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوتی الحمد سے، جہاں تک اس کو یاد تھا وہاں جا کر اختتام کرتی تھی۔ میں پیٹ میں سنتا رہا، باہر آنے کے بعد لوڑیوں کی حالت میں قرآن سنتا رہا۔ میری حالت یہ ہوئی جب استاد نے کہا اعوذ باللہ، میں نے شروع کیا بسم اللہ، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا، حتیٰ کہ میں نے سناتے سناتے 15 سپارے ختم کر دیے۔ استاد نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ، ابھی تو آپ کی جو عمر ہے وہ سیکھنے کی ہے، آپ نے 15 سپارے سنا دیے۔ فرمایا استاد جی جب ماں نے تربیت ہی بچپن سے کر دی تھی، دنیا سے آنے سے پہلے میں 15 سپارے حفظ کر چکا تھا۔ استاد جی مجھے یاد ہے جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اس سے پتہ لگا کہ ماں کی تربیت اگر ہو، ماں اعلیٰ کردار کی ہو، باپ اعلیٰ کردار کا ہو، تو پھر گھر کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ حضور غوث پاک ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت حضور غوث پاک کے والد کو دیکھو، حضرت دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، صرف ایک مسئلے کی وجہ سے افطاری کا وقت ہو چکا تھا، دریا کے کنارے جا رہے تھے، سیب ہاتھ میں لگا، اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن جب سیب کھایا تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ ایک دو جنگی تو نے سیب کو تو کھا لیا ہے، اس سیب کا حساب بروز قیامت رب تعالیٰ لے، اس کو تو جا جس کا ہے جا کر اسے معافی مانگ۔ ایک معافی مانگنے کی خاطر آپ کو 10 سال یہ سزا ملی، ایک بات کی رکھوالی کرنی پڑی۔ اس کے بعد بھی اس مالک نے کہا کہ ابھی آپ کو معافی نہیں ملی، ایک اور شرط بھی باقی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے، ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، ایک بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہو۔ ذرا یہ بات ذرا سوچیں، ایک سیب کی خاطر حضور غوث پاک کے والد صاحب نے 10 سال ایک بات کی خدمت کی ہے، اور اس کے بعد ایک لڑکی سے شادی کے لیے بھی کہا کہ یہ بھی کرو گے تو پھر معاف کیا جائے گا۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ ایک سیب کی سزا یہ ہے، تو ہم نہ جانے دنیا کے اندر دن کے اندر کتنے لوگوں کے حقوقوں کو تلف کرتے ہوں گے، نہ جانے دن کے اندر ہم کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہوں گے۔ بروز قیامت ذرا ہم اپنے گریبان میں جھاگیں کہ بروز قیامت ہمارا کیا بنے۔ اب دیکھیں وہ ایک جب سیب پکشوا لیا، شادی کر لی، جب زندگی بسر کرنے لگے تو رب تعالیٰ نے بیٹا کیسا پیدا کیا؟ فرمایا جو بچہ پیدا ہوا اس گھر کے اندر کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ حضور غوث پاک تھا۔ اور پھر بچہ کیسا تھا؟ جب علماء فرماتے ہیں کہ عمر 12 سال یا 14 سال ہوئی، ماں نے کہا بیٹا ایک وعدہ کرو، مدرسے پڑھنے جا رہے ہو، اگر کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، جان کا خطرہ پڑ جائے، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کیا کہا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب بچہ گھر سے رخصت ہوا، کتنا دن کے لیے؟ ماں نے کہا بیٹا وہ ہو سکتا ہے بروز قیامت ہی ملاقات۔ بچہ گھر سے چلا، ماں کی تربیت تھی، ماں نے گدری کے اندر کچھ 40 درہم سی دیے، کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے کے اندر ڈاکہ پڑ گئے، ڈاکو آ کے پوچھتے ہیں بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں بالکل، تلاشی لی کچھ نظر نہیں آیا۔ ڈاکو کہتے ہیں بچہ ہو کے مذاق کرتا ہے؟ فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، میرے پاس 40 درہم ہیں۔ تو یہ بات جا کے جب ڈاکوؤں کے سردار کو بتائی گئی کہ ایک بچہ ہے، کہتا ہے 40 درہم ہیں، تلاشی کرنے کے باوجود نظر نہیں آتے، فرمایا ذرا اس بچے کو تو بلاؤ۔ جب بلایا گیا اور واقعی جب اس گدری سے نکالے گئے تو وہ 40 درہم تھے۔ فرمایا بیٹا ہمیں تو نہیں پتہ لگا تھا کہ تمہارے پاس 40 درہم، تم چاہتے تو جھوٹ بھی بول دیتے تھے۔ فرمایا جھوٹ تو نہیں بولنا، ماں سے کیا ہوا وعدہ میں کیسے بھول سکتا۔ چور کہنے لگا کہ 22 سال ہو گئے ڈاکہ کرتے ہوئے، تو ایک ماں کا وعدہ نہیں بھول سکتا، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ 22 سال سے میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ کہا بچے ہاتھ دے، آج ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا، تیرے صدقے ہم بھی آج سے ڈاکیاں ختم کر۔
ذرا اندازہ لگاؤ، حضور غوث پاک ولی کوئی ایسے نہیں بنتا، ولی بنتا ہے تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہی تو تھا کہ بچپن ہی سے لوگوں نے دیکھ کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ اصل ماں باپ سے۔ اب ماں باپ خود ہی نماز نہ پڑھیں، ماں باپ خود ہی جھوٹ بولیں اور بیٹے کو کہیں بیٹا سچ بولا کر، پھر یہ امید اسے رکھنا، یہ تو پھر بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک بچہ، حکایتوں کی ایک روایت ہے، فرمایا ایک بچے کو جب تختے دار پر لایا گیا، اس کو پھانسی دی جانے لگی۔ جب پھانسی دی جانے لگی تو بچے سے کہا، بچے ذرا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے کہا ہاں ایک آخری خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملوایا جائے۔ جب اس کی ماں آئی کہنے لگی بیٹا آخری وقت ماں کو یاد کر رہے ہو، کتنے بڑے میرے فرما بردار ہو۔ فرمایا ماں فرما بردار تو جب ہوتا جب پہلی چوری کر کے آیا تھا، پیسے بھر کے مٹھی لے کر آیا تھا، ماں اس وقت مجھے ڈنڈے مارتی، ماں اس وقت میرا حساب کتاب کرتی، آج میں اس حالت میں نہ پہنچا کہ تختے دار پر پہنچ جاتا۔ ماں ان ساری چیزوں کا قصوروار میں تو ہوں، لیکن تو بھی ضرور۔ کیوں؟ فرمایا میں بچہ تھا، چوری کرتا تھا، اس وقت میں نا علم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میری ماں اگر تو مجھے سیدھا راستہ دکھاتی تو میں چوری راج نہ کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچوں کا ابھی سے حساب کتاب کرو۔ آج ذرا دیکھیں آپ یا میں اپنی اولاد کی کتنی تربیت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بجائے، مدرسے میں ڈالنے کے بجائے، بچوں کو ہم نے موبائل دلا کے دے دیے، بچیوں کو پردہ کروانے کے بجائے موبائلوں جیسی لعنت ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ ذرا سوچیں آج سے 20 سال گھروں کا کیا ماحول تھا اور آج دیکھیں کہ گھر کا کیا ماحول۔ اس ساری چیز کے پیچھے آپ کا اور میرا جو کردار تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا اور میرا کردار یہ ہوتا، ہم دیکھتے کہ میرے بچے کو کسی چیز کا شوق ہے تو میں کہتا بچہ یہ کام کر، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ماں کی اطاعت کر، رب کی عبادت کر، یہ چیز دلا دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم نے بجائے یہ لالچ دینے کے ہم نے کہا بیٹا اسکول پڑھنے جایا کر، جا کر وہاں کے ماحول کو اپنایا کر، جا تجھے موبائل بھی میں دلا دوں۔ جب ہم نے وہاں لگایا، وہاں کا ماحول بگڑتا حالت یہ پڑی، ہم نے موبائل دلا کے دیے، اس موبائل کے ذریعے لعنت گھر کے اندر یہ پڑی کہ بیٹے کو جب بھی کہا بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے، جا فلاں کام کرنے کے لیے، بیٹے نے کہا ابا ابھی وقت نہیں، ابھی دوست سے بات کر رہا ہوں، ابھی تو میں ہونے والی تیری بہو سے بات کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ یہ لعنت تو ہم نے خود ان کے ہاتھوں میں تھما۔ پھر جب ہاتھ سے کام نکل جاتا ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دو، کوئی پڑا ہوا دھاگا دے دو، اس سے کیا ہوگا۔ اصل تربیت تو آپ لوگوں نے کرنی تھی، اصل تربیت تو ماں نے کرنی تھی کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا تو ہم نے اس کے بستر کو الگ کر دینا تھا۔ جب 7 سال کا ہو گیا ہم نے نماز پڑھنا سکھانی تھی، جب 10 سال کا ہو گیا مار مار کے نماز پڑھانی تھی۔ ہم نے تو لاڈ پیار کی حد ہی کر دی۔ جہاں 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، ہم نے کہا نہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی بات کو نہیں سمجھے گا، ابھی تو 15 سال کا ہے، ابھی اس کو کیا معلوم۔ جب 20 سال کا ہوا ہم نے شادی کروا کے دے دی، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی بچہ ہے، سمجھدار ہو جائے گا۔ جب 22 سال کا ہوا ہم نے کہا بیٹا ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا ابا ساری زندگی تو بتایا نہیں، میں نے کرتے کرتے 22 سال گزار دیے۔ یہ عمل آپ کو ابھی سے سکھانا ہوگا۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو پھر ابھی سے کرنی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے اچھے نام رکھو، بچہ بڑا ہو گیا
اس کو آداب سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ بچہ بڑا ہو گیا اس کو بتاؤ کہ پہل سلام کے اندر کرنی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا اس کے لیے کوئی دلہن ڈھونڈو، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا گھر کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، کبھی خوشحالی نہیں بھی ہوئے گی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کس طریقے سے کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت اسماعیل سے ملنے چلے گئے۔ جب آپ کو وادی ذی ذر کے اندر، مکے کے اندر تنہا چھوڑ کر آئے، پہلی دفعہ ملنے گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے۔ جا کر دروازہ بجاتے ہیں، فرمایا بہو سناؤ کیسا حال ہے، گھر کے اندر کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ بہو نے کہا بیٹا آپ کا شکار تو سارا دن کرتا ہے لیکن گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب حضرت اسماعیل رات کو آئے تو ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو چینج کر دو۔ آپ کی بیوی نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ آپ کے والد نے پیغام دیا ہے کہ چوکھٹ کو چینج کر دو۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ ابھی سے گزارا نہیں کر سکتی، رب کی ناشکری کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو آپ سکھاؤ گے۔ وہی حضرت ابراہیم کئی سال بعد دوبارہ آئے، آ کر دروازہ بجایا۔ اب دوسری بہو نے دروازہ کھولا، فرمایا بہو سناؤ گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا شکر مالک کا، جس حال میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے بیٹے سے پیغام دینا، کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ کچھ دن کے بعد جب حضرت اسماعیل گھر آئے، فرمایا آپ کے والد صاحب آئے تھے اور کہا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا میرے والد نے کہا کہ آپ کی بہو تھوڑے پر راضی ہے، اب اس کو قائم رکھو۔ تو گھروں کے اندر یہ چیز اپنی اولادوں کو سکھاؤ کہ اگر کوئی تنگی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو رب کا شکر کرتے رہو، اور اگرچہ کھانے کو کچھ نہ ہو پھر بھی رب کی رضا پر راضی رہو۔ رب تعالیٰ کا جب شکر کرتے رہو گے تو رب تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ